بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلام آباد جلسہ منسوخی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ طے ہے کہ اس کی منسوخی میں فوج یا ISI کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں۔ دوسری بات جو آگے جا کر آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا، کوئی رابطہ کوئی بات چیت عمران خان کے ساتھ براہ راست نہ فوج نے کی نہ ISI نے کی، اور نہ ہی ان کا کوئی کرنے کا ارادہ ہے۔ تیسری بات، جنرل ریٹائرڈ فیض کا معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچنے والا ہے۔ معاملات ان کے فائنل ہو گئے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اور اب صرف سزا کا جو تعین ہونا ہے وہ باقی ہے، اور سزا کا جو تعین ہے وہ ہوگا، یہ آپ کو بتا دوں۔ اور اس کے بعد پھر قیدی 804 کی باری ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو نہتے اور معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر کے بلوچستان میں شہید کیا گیا، اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں فوج پر، اس کی بھی کچھ حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ایک بڑی بات تمام سورسز سے چیک کرنے کے بعد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا گیا، اس کو منسوخ کرنے کے لیے جو اسلام آباد انتظامیہ ہے اس نے رابطہ کیا تھا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے رابطہ کیا تھا، حکومت نے رابطہ کیا تھا علی امین گنڈا پور سے، بیرسٹر گوہر سے، اور پھر بیرسٹر گوہر نے آگے بات اعظم سواتی سے کی، اور پھر پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا۔ اور رات 3 بجے جو ٹیلی فون کال گئی تھی وہ پیغام دینے والا شخص کوئی اور نہیں، علی امین گنڈا پور ہی تھا۔ کہا گیا کہ فوج اور ISI نے رابطہ کیا، تو رابطہ نہ ISI نے کیا نہ فوج نے کیا، کسی قسم کا کوئی رابطہ عمران خان کے ساتھ نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں زبردستی یہ جلسہ منسوخ کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ عمران خان کے بارے میں بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے، اور یہ بات منیب فاروق کی بھی ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، تو ہم نے اس کو ری چیک کیا، تو انہوں نے بالکل ہمیں واضح کر دیا کہ عمران خان کے حوالے سے جو ترجمان افواج پاکستان کا گزشتہ پریس کانفرنس اور اس سے گزشتہ پریس کانفرنس کا جو بیان تھا، وہ بیان ابھی تک اسی طرح قائم و دائم ہے، اور عمران خان کے حوالے سے فوج کی جو پالیسی ہے وہ پوری طریقے سے واضح ہے کہ اس سے کوئی رابطہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی بات چیت ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہا۔ کیونکہ جب تک 9 مئی کے حوالے سے موصوف اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، فوج سے، شہداء کے لواحقین سے معافی سرعام نہیں مانگتے، اس وقت تک ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں بار بار اس وجہ سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہر روز ایک نیا سوچا جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، اور سوچا چھوڑنے والا یہ خود پانی PTI ہے۔ سوچا چھوڑا جاتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، جی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یقین مانیں۔ اس وقت تک جب کہ میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں، جو 2 ٹوک اور واضح موقف جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے اس نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے رابطے ہیں۔ کوئی رابطے شابطے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل قطعی طور پہ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ دوسرا جو ایک نقطہ جو ہے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، ان کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، اور ان کو اب صرف سزا کا تعین ہونا باقی ہے۔ 7 سال، 10 سال، 14 سال، یہ مختلف تجاویز ہیں، اور اس میں سے وہ کون سی سزا انہیں دی جاتی ہے یہ آپ کو جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اچانک یہ خبر جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں،
کہ یہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی ان کو سزا ہوگی تو اگلا مرحلہ پھر یہ قیدی 804 کا ہے، کیونکہ لنک ان کا ان کے ساتھ ہے، تو اس لنک کو جو ہے وہ پھر آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ چیز تھی۔ دوسرا، آئینی ترمیم کی کچھ باتیں کی جا رہی ہے، تو کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم اس وقت تک نہیں آ رہی۔ جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن ہے، اس کے مطابق حکمران اتحاد کے پاس آئینی ترمیم کے لیے نہ تو قومی اسمبلی میں 224 اراکین موجود ہیں، نہ ہی سینٹ میں جو ہے وہ 64 اراکین موجود ہے، جو کہ ان کو وہاں پہ چاہیے۔ تو اس وقت تک وہاں پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہے۔ وہ کہا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس کے حوالے سے کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، وہ تو تب ہی آئے گی نا جب آپ بندے پورے کریں گے، اور بندے اگر آپ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ لے بھی لیتے ہیں قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، تو پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ پورے جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ اس میں ایک اور چیز جو انتہائی افسوسناک، جس پہ ہمیں دکھ اور افسوس ہے، پنجاب بلکہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 50 سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کے 14 جوان شہید کیے گئے، 21 دہشت گرد بھی مار دیے گئے، بلوچستان کو بلاک کیا گیا، سڑکیں شاہراہیں بند کی گئیں، اور یہ سارا کالعدم BLA نے کیا، BRA نے کیا، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، اور ان کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی پوری طرح مدد اور تعاون حاصل ہے، اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک کی ملک دشمن ایجنسیز ہیں وہ بھی اس حوالے سے اپنا جو رول ہے وہ پلے کرتی ہیں اور ان لوگوں کا وہ ساتھ دیتی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی جو نام نہاد لیڈرشپ ہے، جو کہ دہشت گردوں کی پراکسی ہے، جس کا واضح مقصد صرف فورسز کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو متنازع بنانا ہے۔ ایک بات جو سیکورٹی ذرائع بھی کہتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے، وہ حکومت بھی کہتی ہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا، آج اس پہ اختر مینگل بھی خاموش ہیں، دیگر بلوچ لیڈر بھی خاموش ہیں۔ کیا پنجاب سے تعلق رکھنے والے جوانوں کا، مزدوروں کا، محنت کشوں کا خون جو ہے وہ سستا ہے، وہ پانی ہے، یا اس خون کا کوئی رنگ اور ہے؟ جو آپ صوبائیت اور لسانیت پھیلا رہے ہیں اور پنجاب اور بلوچستان کے لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کوشش میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماں رنگ بلوچ جو انسانی حقوق کی نام نہاد علمبردار بنی ہوئی ہے، کیا اس نے کس کی مذمت کی؟ اس کے منہ سے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں نکلا۔ PTI نے اس حوالے سے کوئی واضح موقف اپنایا؟ کوئی نہیں اپنایا۔ آج اس معاملے کے اوپر ماں رنگ بلوچ بھی خاموش ہیں، پشتین، منظور پشتین PTM والا وہ بھی خاموش ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، کیونکہ آج ان کو سوٹ یہ نہیں کر رہا۔ کیا یہ مظلوم نہیں ہیں؟ ان پر کیوں نہیں بات کی جاتی؟ یہ ایک سوال ہے ایسا جس کا ذکر ہے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو کہ آپ کے نالج میں کہی جاتی ہے جی کہ بلوچستان سونے کی چڑیا ہے اور فوج اس پر قابض ہے۔ یہ بیانیہ بنا کر ملک دشمن اور مفاد پرست اپنی عیاشی میں لگے ہوئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ریکوڈک، سینڈک، سوئی گیس، گوادر پورٹ، بارڈر ٹرمینل اور کوئلے کی کانوں کے پیسے کیا یہ فوج کے پاس آتے ہیں؟ نہیں، یہ پیسہ قومی یا صوبائی خزانے میں جاتا ہے۔ الزام اس لیے فوج پہ آتا ہے کہ سب نے اپنی نالائکی اور ہڈ حرامی چھپانے کے لیے فوج کو رکھا ہوا ہے۔ حقیقت اور حقائق اگر آپ نے جاننے ہیں، معلوم کرنے ہیں، تو بلوچستان کی 90% بیوروکریسی آپ کو کوئٹہ کی ملے گی۔ مند، تمب، جیونی، سمبازا، رکھنی، ہرنائی، دکی جیسی ریموٹ جگہوں کی سول انتظامیہ آپ کو سال میں 11 ماہ یا کوئٹہ ملے گی یا پنجاب یا کراچی۔ ان سب علاقوں کے سردار بھی کوئٹہ، کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور ارب پتی ہیں۔ حکومتی اگر نمائندہ کوئی ملے گا
تو ایف سی یا فوج تو بس عام آدمی انہیں کو انتظامیہ سمجھ کر آرام سے قصوروار مان لیتا ہے۔ بلوچستان کے 90% لوگ ایف سی پبلک اسکول یا آرمی پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ صاف پانی بلوچستان میں صرف وہاں ملے گا جہاں فوجی کینٹ ہیں یا فوج نے جہاں فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ سڑک وہی بنے گی، وہیں بنی ملے گی جس کی ذمہ داری فوج نے لی ہوگی۔ ترقیاتی کام آپ کو وہیں پہ نظر آئیں گے جہاں فوج ذمہ دار ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جو بولے کوئی بوا کھولے۔ بلوچ سردار ہمیشہ سے ہر حکومت کا حصہ رہے، مگر کسی نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نواب اکبر بگٹی، جس کی برسی کو آج ایک بہانہ بنا کر یہ سارا قتل عام کیا گیا، انہوں نے بھی اپنی تجوری کو بڑھانے کے علاوہ کیا کیا علاقے کے لیے؟ گورنر بھی رہا، وزیر اعلیٰ بھی رہا۔ یہی حال شاید مینگل کا ہے، یار محمد رند کا ہے۔ عیاشی تو سب کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ فوج صرف وہ ٹرک کی بتی ہے جو ان بلوچ سرداروں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے رکھی ہے۔ بندہ پوچھے اگر تم جو فوج کے ہاتھوں مجبور ہو تو پھر اتنی جائیدادیں امریکہ تک، یورپ تک کیسے بنا لیں؟ بیچیں ان کو، اپنے علاقوں پر لگائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فوج ہی وہی ادارہ ہے جو ان سرداروں اور ہڈ حراموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، سینہ تان کر کھڑا ہوا ہے، اور ان سے کافی کچھ کھینچ کر جو ہے وہ علاقے کی ترقی پر بھی لگاتے ہیں۔ اور اگر آج فوج نہ ہو تو بلوچستان کی صورتحال جو آج ہے اس سے بھی زیادہ دگرگوں ہوتی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ بلوچ سردار مل جائیں امن کے لیے، یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، تو کیا ضرورت ہے ان کالعدم تنظیموں کی کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کر سکیں جن کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہیں، جو غیر ملکی عناصر کے ہاتھوں میں کھیلتی ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ دہشت گرد ہی تصور ہوں گے، یہ جو بلوچ تنظیمیں ہیں، دہشت گردوں کی طرح سے نپٹا جائے گا ان کے ساتھ، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ کسی طور پر بھی معافی کے مستحق نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔